خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت گہری اور شاید ذاتی نوعیت کی گفتگو کرنے والے ہیں، نفس کی تربیت اور روحانی ترقی کا جو سفر ہے۔ جی، اور یہ گفتگو امام ابن قدامہ المقدسی کی کتاب مختصر منہاج القاصدین کے کچھ حصوں پر مبنی ہوگی۔ یہ کتاب آپ جانتی ہیں اسلامی اخلاقیات اور تزکیہ نفس پر ایک بہت اہم کلاسیکی کام سمجھا جاتا ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کتاب سے روشنی لے کر نفس کو بہتر بنانے، اپنی اندرونی کمزوریوں کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے، اور یوں سمجھیں کہ ذاتی ترقی کے جو بنیادی خیالات ہیں ان کو ذرا کھول کر بیان کریں۔ بالکل، اور اس کی شروعات ہی بڑی دلچسپ ہے۔ کتاب کی پہلی بنیاد کہتی ہے کہ انسان کا سب سے اہم حصہ اس کا دل ہے۔ ایک قول بھی ہے، جس نے اپنے دل کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بہت گہری بات ہے۔ تو پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی بنیاد، دل۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ دل ہی اللہ کی معرفت کا مرکز ہے، اور باقی جسم تو بس اس کے تابع ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، مگر حیرانی کی بات یہ ہے، جیسا کہ کتاب میں بھی اشارہ ہے، کہ اکثر لوگ اپنے ہی دل سے اس کی کیفیات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جی، دل کو آپ ایک میدان جنگ سمجھ لیں۔ وہاں مسلسل کشمکش ہے، رحمانی قوتیں ہیں، شیطانی وسوسے ہیں۔ تو شیطان کیسے اثر کرتا ہے دل پر؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ کئی راستے بتائے گئے ہیں، مثلاً حسد ہے، ہرس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جذبات انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح غصہ ہے، دنیا کی چمک دمک کی محبت، بہت زیادہ کھانا، لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں لگانا، جلد بازی، مال کی محبت، تعصب، حتیٰ کہ اللہ کی ذات و صفات میں ایسی فکر کرنا جس کی عقل اجازت نہ دے، اور مسلمانوں سے بدگمانی، یہ سب راستے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دل کا اپنی جگہ قائم رہنا، ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہے۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا یاد آ رہی ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ بالکل، اس سے دل کی حالت بدلتے رہنے کا پتہ چلتا ہے۔ کتاب میں دل کی 3 قسمیں بھی بیان ہوئی ہیں، مختصر طور پر۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو وہ دل جو بالکل پاکیزہ ہے، اللہ کی یاد سے روشن۔ دوسرا وہ جو کہہ لیں خواہشات کے دھوئیں میں اٹا ہوا ہے اور ہدایت قبول نہیں کرتا۔ جی، اور تیسرا وہ ہے جو خیر اور شر کے درمیان ڈولتا رہتا ہے، کبھی نیکی کی طرف، کبھی بدی کی طرف۔ ٹھیک، دل کی بات تو سمجھ آئی۔ اب آتے ہیں دوسری بنیاد پر، نفس کی عملی تربیت۔ کتاب حسن خلق یعنی اچھے اخلاق کو باطنی خوبصورتی کہتی ہے۔ خلق تو ظاہری شکل ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا اخلاق بدلا جا سکتا ہے؟ کتاب تو کہتی ہے بالکل بدلا جا سکتا ہے۔ مثال بھی دی ہے کہ جیسے کوئی لکھنا سیکھتا ہے یا فقہ کا علم حاصل کرتا ہے، کوشش سے، محنت سے۔ ہاں، محنت سے، ریاضت اور مجاہدے سے، یعنی مسلسل کوشش سے اخلاق کو بھی سنوارا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنی ہے، مقصد خواہشات کو بالکل ختم کرنا نہیں ہے، ختم نہیں کرنا۔ نہیں، بلکہ ان میں اعتدال یعنی توازن لانا ہے۔ دیکھیں، کھانا پینا، جنسی تعلق، غصہ، یہ فطری چیزیں ہیں۔ اسلام انہیں دبانے کو نہیں کہتا، بلکہ قابو میں رکھنے کو۔ بالکل، ایک حد میں رکھنے کو کہتا ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ صحیح۔ اور وہ غصے والی بات، کافروں پر سخت اور غصہ پی جانے والے؟ جی، یہ سب اعتدال کی مثالیں ہیں۔ تو یہ اعتدال، یہ توازن آئے گا کیسے؟ کتاب 3 طریقے بتاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں تو یہ فطرتاً ہوتا ہے، کچھ کو ریاضت و مجاہدہ یعنی شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے، اور تیسرا اہم طریقہ ہے نیک لوگوں کی صحبت۔ ان کو دیکھ کر، ان کے ساتھ رہ کر انسان خود بخود بہتر ہوتا ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک تصور دل کی بیماریوں کا بھی ہے، بڑا دلچسپ ہے، کہ جیسے جسم کا کوئی عضو بیمار ہو تو اپنا کام نہیں کر پاتا۔ بالکل، اسی طرح روحانی طور پر بیمار دل بھی اپنے اصل کام جیسے علم و حکمت حاصل کرنا، اللہ کی محبت محسوس کرنا، ان سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اور ان بیماریوں کو پہچاننا اور ان کا علاج کرنا، یہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ مشکل ہے نا؟ یقیناً، کتاب ایک اصول بتاتی ہے، علاج ہمیشہ ضد سے ہوتا ہے۔ ضد سے؟ یعنی جہالت کا علاج علم سے، بخل کنجوسی کا علاج سخاوت سے، تکبر کا علاج تواضع یعنی عاجزی سے۔ لیکن اپنی یہ خامیاں پہچانے کا کون؟ یہ تو اصل مسئلہ ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب اس کے لیے 4 عملی طریقے بتاتی ہیں۔ پہلا،
کسی صاحب بصیرت شیخ، کسی مرشد کی صحبت میں بیٹھیں جو نفس کو سمجھتے ہوں۔ ٹھیک۔ دوسرا، کوئی سچا دیندار دوست ہو، اسے پوچھیں کہ بھائی مجھ میں کیا خرابی دیکھتے ہو، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا تھا نفاق کے بارے میں۔ اچھا، واقعہ ہے یہ۔ تیسرا، اپنے دشمنوں کی تنقید سے بھی سیکھیں، وہ بعض اوقات ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو دوست نہیں کہہ پاتے۔ یہ تو مشکل کام ہے تو صحیح۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں میں جو برائیاں دیکھیں ان سے عبرت حاصل کریں اور خود ان سے بچیں۔ بچوں کی تربیت کے بارے میں بھی کچھ نکات ہیں۔ کہا گیا کہ بچہ امانت ہے، اس کا دل آئینے جیسا ہے۔ جی، جو نقش بٹھا دیں وہ رہ جاتا ہے، اس لیے بچپن سے اچھی عادتیں سکھانی چاہیے۔ کھانے میں اعتدال، سچ بولنا، سادگی، اچھے کام پر تعریف، غلطی پر نرمی سے سمجھانا۔ ٹھیک۔ اور نفس کی تربیت کے لیے کچھ اور ضروری چیزیں؟ جی، جیسے آخرت کو یاد رکھنا، گناہوں کو چھوڑنا، کسی اچھے رہنما کی پیروی، اور کچھ وقت تنہائی میں اللہ کے ذکر اور غور و فکر کے لیے نکالنا، لیکن خلوت یعنی بالکل الگ تھلگ ہو جانے میں اعتدال رکھنے کو کہا گیا ہے۔ چلیں اب تیسری بنیاد کی طرف آتے ہیں، دو خواہشات کو توڑنا، پیٹ اور شرمگاہ۔ کتاب پیٹ کی خواہش کو بہت خطرناک کہتی ہے، حضرت آدم والی مثال بھی دی۔ جی، اسے مہلکات یعنی ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کیا ہے۔ اور دوسری جنسی خواہش، وہ نسل انسانی کی بقا کے لیے تو ضروری ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کی لذت سے آخرت کی نعمتوں کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں بھی توازن ہی اصل چیز ہے۔ بالکل، کھانے میں اعتدال کی وہ حدیث تو بہت مشہور ہے، 1/3 کھانا، 1/3 پانی، 1/3 سانس کے لیے۔ ہر وقت پیٹ بھر کر کھانا سستی لاتا ہے۔ اور جنسی خواہش اگر قابو سے باہر ہو جائے تو وہ بھی خطرناک ہو سکتی ہے، جیسے عشق مجازی میں پڑ جانا، جسے کتاب ناپسند کرتی ہے۔ ان دونوں خواہشات کو لگام دینا ضروری ہے، جیسے گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ چوتھی بنیاد ہے زبان کی آفتیں۔ یہ تو بہت لمبا موضوع لگتا ہے بھی کتاب نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ زبان کے خطرات بہت زیادہ ہیں، اسی لیے خاموشی کی فضیلت بھی آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ضمانت والی حدیث ہے نا، ہاں، کہ جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے اسے جنت کی ضمانت ہے۔ بالکل۔ کتاب کئی آفتیں گنواتی ہے، ان کو ہم موٹے طور پر کچھ حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک تو ہے لا یعنی فضول باتیں، جن کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ جی، نہ دنیا کا نہ دین کا، بس وقت ضائع کرنا۔ دوسرا گناہ کی باتیں، جیسے غیبت، چغلی وغیرہ۔ تیسرا بحث مباحثہ، یعنی جدال و مرا، صرف اپنی بات اوپر رکھنے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے۔ ہاں، پھر فحش گوئی ہے، گالی گلوچ ہے۔ مذاق کا کیا؟ اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی سچا ہوتا تھا، کم ہوتا تھا، اور موقع محل سے ہوتا تھا۔ دوسروں کا مذاق اڑانا، راز فاش کرنا، وعدہ خلافی، جھوٹ، یہ سب بھی شامل ہے؟ جی، یہ سب زبان کی آفتیں ہیں۔ جھوٹ کی کچھ رعایتیں ہیں، جیسے جنگ میں یا میاں بیوی میں صلح کرانے کے لیے، لیکن وہ خاص حالات ہیں۔ توریہ کی بھی گنجائش ہے ضرورت کے وقت۔ اور غیبت، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ اوہو، غیبت تو بہت ہی سنگین ہے۔ قرآن نے اسے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتاب اس کے اسباب، علاج، کفارہ سب بتاتی ہے۔ کفارہ بنیادی طور پر توبہ ہے، اور ممکن ہو تو اس شخص سے معافی مانگنا جس کی غیبت کی ہے۔ لیکن کچھ صورتیں مستثنا بھی ہیں۔ جی، چند دیکھیں، جیسے ظلم کی شکایت کرنی ہو، کسی کے شر سے بچانے کے لیے خبردار کرنا ہو، فتویٰ پوچھنا ہو، یا جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو اس کے بارے میں بات کرنا تاکہ لوگ بچیں۔ چغلی بھی اسی طرح ہے، ادھر کی بات ادھر کرنا۔ جی، وہ بھی فساد کا باعث ہے۔ دو رخی باتیں کرنا بھی منع ہے۔ اور ایک اور چیز، حد سے زیادہ تعریف کرنا۔ تعریف کرنا بھی برا ہے۔ بے جا تعریف، وہ تعریف کرنے والے اور جس کی جا رہی ہے دونوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تکبر پیدا کر سکتی ہے۔ اور شاید سب سے خطرناک آفت یہ ہے کہ دین کے بارے میں بغیر علم کے غلط بات کی جائے، خاص طور پر اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ایسی بحثیں جنہیں عقل سمجھ نہ سکے، جیسے کیسے کا سوال اٹھانا۔ یہ ساری آفتیں تو لگتا ہے اندر کی خرابیوں کا ہی نتیجہ ہے، تکبر، غصہ۔ بالکل،
یہ انہی کا عکس ہیں۔ غصے کا ذکر آیا تو پانچویں بنیاد اسی پر ہے، غصہ، کینہ اور حسد۔ کتاب غصے کو آگ کا شعلہ کہتی ہے، شیطان سے جوڑتی ہے۔ جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحت غصہ نہ کرو تو بہت مشہور ہے۔ تو کیا غصہ آنا ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں، اعتدال یہاں بھی ضروری ہے، نہ اتنا زیادہ کہ آپے سے باہر، نہ اتنا کم کہ بے غیرتی کی حد تک۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ غصہ عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ صحیح اور غلط کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ کتاب کہتی ہے غصہ ضبط کرنے کی فضیلت سوچیں، اعوذ باللہ پڑھیں، اپنی حالت بدلیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھیں تو لیٹ جائیں، وضو کر لیں، اللہ کی قدرت کو یاد کریں۔ یہ حالت بدلنے والا نقطہ دلچسپ ہے۔ جی، اور یہ بھی سوچیں کہ غصے میں اپنی شکل کیسی لگتی ہوگی۔ غصہ پی جانے یعنی قزم غیظ کی بڑی فضیلت ہے۔ بہت زیادہ، اور اسی سے ملتی جلتی صفت ہے حلم یعنی بردباری۔ کتاب میں کئی بزرگوں کی مثالیں ہیں۔ اور کینہ اور حسد یہ بھی غصے سے ہی نکلتے ہیں؟ اکثر کینہ یعنی دل میں بغض پالنا، حسد یعنی کسی کی نعمت دیکھ کر جلنا اور اس کے چھن جانے کی خواہش کرنا۔ حسد اور رشک میں فرق ہے۔ رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ کسی کی اچھی چیز دیکھ کر ویسی ہی اپنے لیے چاہنا، مدر اس کا برا نہ چاہنا، یہ جائز ہے۔ حسد سے کیسے بچیں؟ دو طرح کا علاج ہے، علمی اور عملی۔ علمی یہ کہ اس کے نقصانات جانیں، عملی یہ کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، دنیا سے بے رغبتی پیدا کریں اور جس سے حسد ہو رہا ہو اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، وقت کم ہے تو اگلی بنیادوں کو ذرا جلدی سے دیکھتے ہیں۔ چھٹی بنیاد، دنیا۔ اس کی مذمت بہت سنی ہے۔ مذمت اصل میں دنیا کی محبت کی ہے، دنیا میں کھو جانے کی ہے۔ دنیا تو بس ایک امتحان گاہ ہے، ضرورت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھانا ٹھیک ہے، اس سے مقصد بنا لینا غلط ہے۔ توازن چاہیے۔ ساتویں بنیاد، بخل اور حرص یعنی کنجوسی اور لالچ۔ مال کو فتنہ کہا گیا ہے۔ لیکن مال خود برا نہیں، حلال ہو اور صحیح جگہ لگے تو خیر ہے۔ اپنی ضرورتیں پوری ہوں، دوسروں کی مدد ہو، دین کا کام ہو۔ خرابی تب ہے جب مال کی محبت گناہ میں ڈال دے یا اللہ سے غافل کر دے۔ علاج؟ قناعت، صبر، لمبی امیدیں نہ رکھنا۔ کتاب سخاوت کی بہت تعریف کرتی ہے اور ایثار کو سب سے اونچا درجہ دیتی ہے۔ ایثار یعنی خود ضرورت ہو پھر بھی دوسرے کو دینا۔ جی بالکل۔ آٹھویں بنیاد، جہا اور ریا یعنی شہرت کی طلب اور دکھاوا۔ ہاں، یعنی لوگوں میں واہ واہ اور اونچے مقام کی خواہش۔ یہ بڑا روحانی خطرہ ہے، گمنامی میں زیادہ عافیت ہے۔ ریاکاری یعنی کوئی نیکی اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، یہ عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ علاج کیا ہے؟ نیت خالص اللہ کے لیے ہو، لوگوں کی تعریف یا برائی کی پرواہ نہ ہو۔ ایک چھپی ہوئی ریاکاری بھی ہوتی ہے، وہ بہت باریک ہوتی ہے۔ اسے پہچاننا مشکل ہوگا؟ بہت مشکل، لیکن بنیادی اصول وہی ہے، عمل صرف اللہ کے لیے۔ نویں بنیاد، تکبر اور عجب، غرور اور خود پسندی۔ تکبر تو سمجھے سب بیماریوں کی جڑ ہے۔ خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، یہ نیکی قبول نہیں کرنے دیتا۔ عجب یعنی اپنی کسی اچھائی پر اترانا، یہ اکثر تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث میں اسے ہلاک کرنے والا کہا گیا ہے۔ اس کا علاج؟ اپنی حقیقت پہچاننا، ہم کیا تھے کیا ہوں گے، اللہ کے سامنے عاجزی۔ عجب کا علاج یہ ہے کہ ہر اچھائی اللہ کا فضل سمجھیں اور اپنے گناہوں کو اور برے انجام کو یاد رکھیں۔ اور آخری 10ویں بنیاد، غرور یعنی خود فریبی، دھوکہ۔ غرور کا مطلب ہے کسی غلط چیز پر بھروسہ کر کے دھوکے میں رہنا، جیسے گناہ کرتے رہنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تو معاف کر ہی دے گا، یا اپنے بزرگوں کی نیکی پر اترانا۔ کون لوگ اس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ کتاب کہتی ہے کئی لوگ، وہ عالم جن کا عمل نہ ہو، وہ عبادت گزار جو عبادات کی روح نہ سمجھیں، وہ صوفی جو شریعت چھوڑ دیں، وہ مالدار جو مال کا حق ادا نہ کریں مگر دکھاوا کریں۔ نجات کا راستہ عقل سے کام لینا، اللہ، نفس، دنیا، آخرت کی حقیقت کو سمجھنا اور دل کو صرف اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نفس کی تربیت ایک مسلسل سفر ہے، زندگی بھر کا کام۔ خود کو پہچاننا، اپنی کمزوریوں، تکبر، حسد، غصہ، لالچ، ریاکاری، ان سب سے لڑنا،
اور علم اور عمل کی روشنی میں اللہ کے لیے جینا، اعتدال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ بالکل۔ اور یہ صرف سننے سنانے کی باتیں نہیں ہیں، ان کا اصل فائدہ تب ہے جب ہم ان پر سوچیں، اپنا جائزہ لیں اور پھر کوشش کریں، عملی کوشش۔ یہ مشکل ضرور ہے، لیکن ذاتی اور روحانی ترقی کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ جاننا کہ یہ خامیاں کیا ہیں اور پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہی تو تزکیہ نفس ہے۔ آخر میں ایک سوال سب کے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ کتاب میں آیا کہ چھپی ہوئی ریاکاری کالی چیونٹی سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ ذرا سوچیں، دوسروں کی تعریف یا منظوری کی خواہش کتنے باریک طریقوں سے ہمارے ارادوں پر، ہمارے اعمال پر اثر ڈال سکتی ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم مخلص ہیں، تو اپنی نیت کو بار بار جانچتے رہنا کتنا ضروری ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔